اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ ایک مرتبہ جناب ابو طالب ملک شام تجارت کی غرض سے جانے لگے تو نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ساتھ چلنے کا ارادہ ظاہر کیا۔ تو جناب ابو طالب نے فرمایا ابھی آپ چھوٹے ہیں، بچے ہیں، ابھی 12 سال کی عمر ہے اور 12 سال 2 ماہ تقریباً 10 دن کی عمر ہے، تو ان کا ارادہ یہ تھا کہ ابھی کم عمر ہے، کم سن ہے، ان کو ساتھ نہ لے کر جائیں۔ لیکن نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلاۃ والسلام کا شدید اشتیاق دیکھ کر، آپ کا اصرار دیکھ کر وہ انکار نہ کر سکے اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو لے کر کے چلے گئے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو لے کر کے وہ ملک شام کے لیے روانہ ہوئے تو دوران سفر ایک جگہ پر انہوں نے پڑاؤ ڈالا۔ جب پڑاؤ ڈالا تو وہاں قریب ہی ایک راہب کی کٹیا تھی اور اس کا عبادت خانہ تھا۔ تو جب اس قافلے نے پڑاؤ ڈالا تو وہ راہب اپنی کٹیا سے نکلا اور وہ اس وقت کا ولی اللہ تھا، اور اس نے عالم کشف کے اندر یہ دیکھ لیا کہ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جہاں سے گزرتے ہیں درخت اور پتھر آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے سامنے سربہ سجود ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ کا ولی تھا اور حالت کشف کے اندر، عالم کشف کے اندر اس نے یہ نظارہ کر لیا تو وہ سمجھ گیا کہ یہ نبی آخر الزمان ہے، حضور خاتم الانبیاء ہے اور رحمت للعالمین ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو وہ قافلے کے پاس آیا اور اس نے جناب ابو طالب سے کہا، ابو طالب یہ بچہ اس امت کا نبی ہے، یہ رحمت للعالمین ہوگا اور اللہ تعالیٰ اس کے ذریعہ سے پچھلے دینوں کو منسوخ کر دے گا، تو اب اس کی شریعت چلے گی، اس کا دین چلے گا، اس کا کلمہ چلے گا، اور میں تجھے یہ کہتا ہوں کہ اس کو ساتھ لے کر کے ملک شام میں نہ جاؤ، اس لیے کہ ملک شام میں اگر یہودیوں نے ان کو پہچان لیا تو ہو سکتا ہے کہ وہ انہیں نقصان پہنچانے کی کوشش کریں۔ اس طرح جناب ابو طالب نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو واپس مکہ المکرمہ بھجوا دیا۔ تو حضرات گرامی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کے واقعات سنتے ہوئے ایک بات تو آپ حضرات بخوبی سمجھ گئے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی نبوت و رسالت و عظمت و تقدس کے نشانات، علامتیں، معجزات، ارہاسات، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت سے پہلے بھی علامتیں رونما ہوئیں، آپ کی ولادت کے وقت بھی آپ کی علامتیں اور نشانیاں ظاہر ہوئیں، اور پھر تا حیات یہ سلسلہ جاری اور ساری رہا۔ اس لیے اہل نظر کو، اہل عقل کو، اہل دانش، اہل فکر، اور جس کو اللہ تعالیٰ نے کچھ بھی شعور دیا ہے، تو اس کے لیے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کو پہچاننے میں کوئی مشکل نہیں ہے۔ وہ تو روز روشن کی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت اور رسالت کو پہچانے گا اور مانے گا۔ ہاں، جس کی قسمت میں ازل ہی سے بدبخت ہونا لکھا گیا اور ازل ہی سے اس کی قسمت کے اندر جہنمی ہونا لکھا گیا ہے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کو، رسالت کو، عظمت کو، شان کو، تقدس کو نہ پہچانے تو ایک الگ بات ہے۔ دعا ہے کہ رب ذوالجلال ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سچا امتی بنائے، سچا غلام بنائے، اور قیامت کے دن آپ کے پیارے اور مبارک ہاتھوں سے ہمیں جام کوثر نصیب فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔